بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، تصوف کی دنیا میں انسان کو ایک چلتی پھرتی کائنات کہا گیا ہے۔ یہ صرف گوشت اور ہڈیوں کا جسم نہیں بلکہ روحانی مراکز کا ایک نورانی نظام ہے، اور اس کے باطن میں 7 جہان آباد ہیں جنہیں صوفیاء کرام لطائف کہتے ہیں۔ ہر لطیفہ ایک دروازہ ہے، ایک راستہ جو تمہیں خدا تک لے جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جو اپنے اندر اتر گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، مگر اپنے اندر اترنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں پردے ہیں، نفس کے، خواہشات کے، تکبر کے، غفلت کے۔ جب تک یہ پردے نہیں ہٹتے انسان روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں بھی۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ مجھے باہر نہیں بلکہ اپنے اندر تلاش کرو، جہاں نور کے 7 چراغ روشن و منور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ 7 چراغ جنہیں لطائف سبعہ کہا جاتا ہے، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا، یہ 7 دروازے ہیں جو انسان کے باطن میں خدا کی طرف کھلتے ہیں۔ آج کی اس روحانی مجلس میں ہم انہی 7 لطائف کی حقیقت جانیں گے کہ ہر لطیفہ کیا ہے، انسانی جسم میں اس کا مقام کہاں ہے اور وہ کس نور سے روشن ہوتا ہے۔ یہ سفر ہے مٹی سے نور تک، یہ سفر ہے انسان سے انسان کامل تک۔ تو آئیے چراغ باطن جلائیں اور اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ اتر جائیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تخلیق کے اعتبار سے 2 عالم پیدا کیے ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ عالم امر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مادی عناصر سے خالی ہے، انہیں صرف کن کے اشارے سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ ملائکہ اور نوری مخلوقات وغیرہ۔ جبکہ عالم خلق سے مراد وہ مخلوق ہے جو مادی عناصر سے پیدا کی گئی ہے۔ انسان عالم خلق اور عالم امر دونوں کا مرکب ہے۔ 4 عناصر یعنی ہوا، مٹی، پانی، آگ اور نفس مادی یہ عالم خلق کے اجزاء ہیں، جبکہ 5 لطائف غیر مادی، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ عالم امر کے اجزاء ہیں۔ انسانی جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے، جبکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یعنی ہمارا باطن احسن تقویم ہے، جبکہ ہمارا ناسوتی اور مادی جسم نفس کی وجہ سے اسفل سافلین ہے۔ ناظرین، لطائف عالم امر کا مرکز عرش عظیم پر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان نوری لطائف کو انسانی جسم کی چند جگہوں پر بطور امانت رکھا ہے، اور انسانی جسم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں انوار و اسرار اور فیوز و برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں چونکہ نفس امارہ موجود ہے، اس لیے جسم میں آ کر ان لطائف کی نورانیت زائل ہو گئی ہے، اسی لیے سالکین ذکر اللہ کے ذریعے ان کو دوبارہ نورانی بناتے ہیں۔ لطائف کیا ہیں؟ لطائف لطیفہ کی جمع ہے جس کا ماخذ لطیف ہے۔ روحانیت میں لطائف سے مراد وہ مقامات ہیں جو انسان کے سینے میں واقع ہیں۔ آپ ان کو روح کے اعضاء یا خاص کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، کائنات کی ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے، اور نور اور روشنی ذخیرہ ہونے کے لیے انسان میں روشن نقطے یا مراکز ہیں۔ روحانیت میں ان مراکز کو لطائف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ سب کچھ انسان کے اندر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے جو تمام جہان ہے ان تک رسائی حاصل کرنے کی کنجیاں انسان کے باطن میں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا تصور کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تمام جہان تیرے اندر پوشیدہ رکھے ہیں۔ تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے اور اس کا علاج بھی تیرے اندر ہے، مگر تجھے اس کا علم نہیں۔ ناظرین، انسان کے سینے یعنی مقام صدر میں لطائف 5 موجود ہیں۔ ان لطائف کو ذکر اللہ کے ذریعے بیدار کرنا اور نور سے منور کرنا ہی شرع صدر کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب، آپ کا شرع صدر ہم نے
آپ کے لیے کیا ہے، جبکہ امت کو حکم دیا کہ اے انسانوں، اگر تم اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو شرح صدر کرو۔ اس کے نتیجے میں باطن کا تزکیہ اور روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، جس کی جھلک انسان کے افعال و کردار میں نظر آتی ہے، اور انہی لطائف کے انوارات کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح جسمانی اعضاء کی جگہ مقرر ہے، اسی طرح لطائف کا مقام اور جگہ بھی مقرر ہے۔ لطیفہ قلب انسانی جسم میں اس کا مقام سینے کے بائیں طرف پستان سے 2 انگشت نیچے واقع ہے، اور اس کے نور کا رنگ زرد یعنی پیلا ہے۔ لطیفہ روح سینہ میں دائیں پستان سے 2 انگشت نیچے واقع ہوتا ہے، اس کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ لطیفہ سر سینے میں بائیں پستان سے 2 انگشت اوپر واقع ہوتا ہے، اور اس کے نور کا رنگ سفید ہے۔ لطیفہ خفی سینہ کے دائیں طرف پستان سے 2 انگشت اوپر واقع ہوتا ہے، اور اس کے نور کا رنگ کالا یعنی اسود ہے۔ لطیفہ اخفا کا مقام سر اور خفی کے مقام کے درمیان عین وسط سینہ ہے، اور اس کے نور کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ نفس کا مقام عام طور پر زیر ناف ہے، مگر جس بندے میں تکبر کی بیماری زیادہ ہو پھر اس شخص میں اس کا مقام دماغ کا بطن اول ہے، یعنی پیشانی کا اختتام، جہاں سے سر کے بالوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے نور کا رنگ خاکی ہے۔ لطیفہ قالبی جو کہ سلطان الاذکار کہلاتا ہے، اس کا مقام وسط دماغ ہے، اور نور کا رنگ آتشی گلابی ہے۔ لطیفہ اخفا کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جبکہ لطیفہ قالبیہ کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اور عرش تک رسائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب انسان کا دماغ ذکر اللہ کے غلبے سے مغلوب ہو کر ذکر میں شامل ہو جاتا ہے تو اسے سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ سلطان الاذکار ہی وہ لطیف دروازہ ہے جس سے انوار الہی اور نور حق دل کے حریم میں اترتا ہے، اور اسی راہ سے مرشد کامل اپنے مریدوں کے باطن میں الہی تجلیات منتقل فرماتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہر عضو رئیسہ کی مادی خوراک ہے، اسی طرح ہر لطیفہ کی خوراک ایک نور ہے۔ ان انوارات کے مخصوص رنگ ہیں، اور ہر لطیفہ کی اپنی مخصوص بیماری ہے۔ جب خدا نخواستہ وہ بیماری حملہ آور ہو جائے تو اس لطیفہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان انہی 5 بیماریوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں لطائف سے اس طرح وابستہ ہیں: لطیفہ قلب کے ساتھ غفلت اور شہوت وابستہ ہے، لطیفہ روح کے ساتھ غضب و غصہ وابستہ ہے، لطیفہ سر کے ساتھ لالچ و بخل ہے، لطیفہ خفی کے ساتھ حرص و حسد ہے، اور لطیفہ اخفا کے ساتھ عجب و تکبر ہے۔ ہر لطیفہ کی اپنی تعلیم ہے۔ جیسے جیسے اس لطیفہ کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی اس لطیفہ سے منسلک بیماری پر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مشائخ اعظام طالب کے باطنی احوال ملاحظہ کر کے اسباق کراتے ہیں، اور ان لطائف پر اللہ تعالیٰ کے اذکار مثلا نفی اسبات اور پاس انفاس کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، جن سے یہ لطائف باطنی بیماریوں اور کثافتوں سے پاک ہو کر زندہ اور روشن ہو جاتے ہیں، اور انسان کی روح کو منور اور بیدار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر لطیفہ کے ساتھ ولایت کا مقام رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، ولایت ہمیشہ نبوت کے تابع ہوتی ہے، یعنی ہر ولایت کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم رکھی ہے۔ لطیفہ قلب کی ولایت سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ کے زیر قدم ہے۔ اسی لیے جو شخص لطیفہ قلب پر محنت کر کے اس کے انوارات و منازل پا لیتا ہے، اسے آدمی المشرب کہتے ہیں کہ اس ولایت کو آدم علیہ السلام کی نبوت کا فیض ملا۔ مشرب سے مراد جہاں سے مشروب پیا جائے یعنی فیض حاصل ہو۔ لطیفہ روح سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور سیدنا نوح علیہ السلام نجی اللہ کے زیر قدم ہے، یعنی اگر لطیفہ روح نمایاں ہے تو سالک ابراہیمی المشرب ہوگا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم فیض پائے گا۔ لطیفہ سر کی ولایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے زیر قدم ہے، یعنی اگر لطیفہ سر نمایاں ہے تو موسوی المشرب ہوگا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم
قدم فیض پائے گا۔ لطیفہ خفی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے زیر قدم ہے، یعنی اگر لطیفہ خفی سالک میں نمایاں ہے تو وہ عیسوی المشرب ہوگا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم فیض پائے گا۔ لطیفہ اخفا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ کے زیر قدم ہے، اگر لطیفہ اخفا نمایاں ہے تو سالک محمدی المشرب ہوگا، یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم فیض پائے گا۔ لطیفہ اخفا کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور یہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ یاد رکھیے گا، جس بھی ولی کو جو بھی فیض اور مقام و مرتبہ ملتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے اور ان کی شان نبوت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ولایت ہمیشہ نبوت کے تابع یعنی زیر قدم ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ 7 لطائف دراصل روحانی کھڑکیاں ہیں، اللہ تک پہنچنے کے 7 راستے ہیں۔ جس طرح عبادت و ریاضت سے پاکیزہ روشنی بنتی ہے، اسی طرح گناہ اور حرام کے کاموں سے کثیف روشنی بنتی ہے جو لطائف کو گندا کر دیتی ہے۔ لہٰذا ان روحانی لطائف کو ذکر اللہ سے جاری کرنا ضروری ہے۔ سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے ان لطائف پر مختلف قسم کے اذکار کروائے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ کام مرشد کامل و اکمل کی گائیڈ لائن کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ مرشد کامل مرید کے لطائف کا مقام جانتے ہوئے اس کی رہنمائی کر کے اس کے لطائف میں ذکر الہی کو جاری کرتا ہے۔ جب ذکر اللہ سے لطائف میں فیض جذب ہوتا ہے تو سالک شیطان اور نفس کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے، اندھیرے دور ہوتے ہیں اور انسان میں مومنانہ بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ لطائف منور ہو جاتے ہیں تو انسان کے اندر ایک نئی کائنات پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے، نفس اس کے تابع، دل ذکر میں زندہ اور روح بیدار ہوتی ہے، اور یہی انسان کامل کی پہچان ہے۔ اس مقام پر طالب کو حسن و جمال کی جلوہ گری میں محبوب حقیقی کا قرب و وصال ہوتا ہے، اور وہ موتو قبل انت موتو کا مصداق بن جاتا ہے، اور اس کے لیے اعلان ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب وہ ہر غم اور خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ موت کا خوف بھی نکل جاتا ہے، اور اب ان کی موت ظاہری پردہ ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، ہمارے لطائف کو نور سے منور فرما، اور ہمیں وہ دل عطا فرما جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سانسوں کی طرح جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔